السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سب سے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ کے فضائل پڑھیں گے اور سورۃ الفاتحہ کے نام پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں یا میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ اللہ کے نام کے ساتھ، من کا معنی سے، شیطان کا معنی شیطان، رجیم مردود یعنی شیطان مردود کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ بسم اللہ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بہت ہی مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم باوضو ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور دوسرا ادب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیں، یعنی شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں، کیونکہ شیطان ہمیں نیکی سے روکتا ہے۔ اور جب ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے، چونکہ قرآن یہ ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، تو اس وجہ سے شیطان نے ہمیں روکنا ہے، ہمارے دل میں وسوسے ڈالنے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کرو تو سب سے پہلے شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کرو، تاکہ شیطان کے وسوسوں سے انسان بچ سکے۔ فاتحہ کی بہت فضیلت ہے، جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان سب آسمانی کتابوں میں سے سب سے عظیم عظمت کے لحاظ سے جو صورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اللہ کے نبی کریم کو دو نور دیے گئے تھے، دو نور عطا کیے گئے جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ ان میں سے ایک نور سورۃ الفاتحہ اور دوسرا نور سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اگر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ اسی کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم کہیں جا رہے تھے کہ ایک لڑکی نے آ کر کہا کہ ہمیں جو ہمارا سردار ہے اس کو سانپ نے ڈس لیا ہے، تو صحابہ کرام گئے، انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اسے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح ایک پاگل عورت تھی، اس کو دم کیا سورۃ فاتحہ پڑھ کر تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ ہی نہیں پڑھی، یعنی اتنی فضیلت ہے سورت کی، اس کی نماز ہی نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بندے کی نماز ناقص ہے جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ تو فرمایا کہ اسے اپنے دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے سورۃ فاتحہ کو نہیں پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے صلاۃ نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، یہ میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب وہ آگے سے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو مکمل آگے تک حصہ ہے والضالین، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا، یعنی جو وہ سوال کرتا ہے اس کو وہ عطا کیا گیا۔ سورۃ فاتحہ کے متعدد نام ہیں، فاتحۃ الکتاب اس کو کہا جاتا ہے، الصلاۃ، اور اس کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، سبع المثانی کہا جاتا ہے، القرآن العظیم، ام القرآن اور ام الکتاب، یعنی متعدد نام ہیں، بہت زیادہ اس سورت کے نام ہیں۔ فاتحہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سے اللہ کی کتاب اور نماز میں قرات کا آغاز ہوتا ہے۔ الحمدللہ
रब्बिल आलमीन, यानी हमद नाम इसलिए रखा गया है कि इसमें अल्लाह ताला की जामे हमद आती है, यानी जामे हमद, मुकम्मल हमद अल्लाह ताला की बयान की गई है, तारीफ़ बयान की गई है। सबल मसानी नाम इसलिए रखा गया है कि ये 7 आयात हैं जो हर नमाज की हर रकत में और नमाज के अलावा भी कसरत से पढ़ी जाती हैं ये आयात, इसलिए इसको सबा का माना होता है 7 अलमसानी, दोहराई जाने वाली, यानी बार बार ये 7 आयात दोहराई जाती हैं। उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब और कुरान अज़ीम नाम इसलिए रखा गया है कि इस सूरत में कुरान मजीद के तमाम जो बुनियादी मज़ामीन हैं वो इस सूरत में उनको जामे अल्फाज में बयान किया गया है। इसमें अल्लाह ताला की ज़ात, सिफ़ात, इसकी हम्द, सना, तमजीद, फिर आखिरत के बारे में, फिर तौहीद के बारे में, फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी इस्तकामत की दुआ हम मांगते हैं। फिर नेक और बद लोगों की तारीख़, यानी सारा कुछ जो कुरान पाक में आगे तफसील से बयान किया गया है सूरत फ़ातिहा में, उसको जामे अल्फाज में बयान किया गया है। और सलात नमाज, यानी सलात का माना है नमाज। सलात इस सूरत का नाम इसलिए रखा गया है कि इसके बगैर कोई नमाज नहीं, यानी अगर सूरत फ़ातिहा किसी रकत में या किसी नमाज में नहीं पढ़ी जाएगी तो उसकी नमाज नहीं होगी। हदीस कुदसी में है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने जो सलात यानी फ़ातिहा सूरत है इसको अपने और अपने बंदे के दरमियान 2 निसफ़ हिस्सों में तकसीम कर दिया है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने बंदे को मांगने का तरीक़ा भी सिखाया है कि पहले उसकी हम्द, उसकी सना, उसकी बुज़ुर्गी बयान की जाए, फिर अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए सवाल किया जाए कि अल्लाह ताला मैं इस चीज़ का सवाल करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे सिरात मुस्तकीम दिखाएं, सिखाएं, उसकी तरफ रहनुमाई फरमाएं। बाज़ अहले इल्म ने इस सूरत का नाम तालीमुल मसला भी रखा है, यानी मांगने का तरीक़ा सिखाने वाली सूरत। तो इसलिए इस सूरत का नाम शिफा भी रखा गया, चूँकि इस सूरत को पढ़कर तो दम किया जाए तो अल्लाह ताला शिफा देते हैं। और रुकैया भी इस सूरत का नाम है, रुकैया का मतलब ही दम करना है। आज सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे, कल इंशाल्लाह हम इसका आगे से तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।